مثالی کارنامے، مثالی کام اور ایسے کام کیے جو لوگ یقینی طور پہ کم از کم کمپیریزن کرتے ہیں تو آج بھی ان کو یاد کرتے ہیں. لیکن ایک ایسے منسٹر کو اپنی کابینہ سے ہٹانا، پھر منسٹری سے بھی ہٹانا، پارٹی کے حوالے سے یقینی طور پہ ایز اے ونگ پارٹی پریزیڈنٹ میں یقینی طور پہ چیف منسٹر کو ایکسپلینیشن اس حوالے سے ہم ضرور ان سے مانگیں گے کہ انہوں نے کیوں لیا اور پارٹی کو اعتماد میں نہیں لے کے کیا. جیسے بھی ہے کوئی بھی ڈیسیجن ہوتا ہے، چاہے اس میں آپ مین اسٹیپس لیتے ہیں، صوبائی لیول پہ لیتے ہیں، کیبنٹ کے حوالے سے لیتے ہیں، پارٹی کو اعتماد میں لینے کی ضرورت ہے. تو ایک یہ بڑا سیریس ہے اور ہم اسے لائٹ نہیں لے سکتے. دیکھیے بہت سارے لوگ ہمیں بھی کہتے ہیں کہ حکومت ہے نہیں ہے، اس کو اپنے کام کرنے کا موقع دینا چاہیے. تو ہم نے کبھی منع نہیں. ہم تو پہلے دن سے میں نے کہا تھا جی ہم ہر اسٹیپ پہ سپورٹ کریں گے اور ساتھ رہیں گے جس جس چیزوں میں ہم پازیٹیوٹی دیکھیں گے. لیکن میں ان 5 مہینوں کے بعد میں بشمولیت اپنی پارٹی کے اور اپنے سینئر ممبران کے ہم اس نتیجے پہ آ رہے ہیں کہ ہمیں وہ بہتری نظر نہیں. کیا ہم اس میں خاموش رہیں؟ کیا ہم مزید 1-1.5 سال انتظار کریں کہ بچی کچھ محنت ہے وہ بھی ضائع جائے اور بلوچستان کسی طریقے سے آگے جائیں؟ میرا ذاتی طور پہ سدود بزرگو صاحب کے ساتھ کابینہ کے ساتھ کوئی رنجش نہیں ہے، وہ ہمارے بھائی ہیں. لیکن ہماری توقعات ہیں کیونکہ دیکھیں یہ آپ کی بات نہیں ہے. آپ کے ساتھ جو ایک لیبل لگا ہوا ہے وہ بلوچستان عوامی پارٹی کا ہے. تو کل کو بلوچستان عوامی پارٹی سے لوگ سوال نکل کے ہیں وہ BNP مینگل سے کیے جائیں گے. ثنا بلوچ اختر حسین صاحب سے نہیں کیے جائیں گے بلکہ اختر مینگل صاحب سے کیے جائیں گے. تو اسی طرح بلوچستان عوامی پارٹی بھی عوام کے سامنے اکاؤنٹیبل ہے اور ہم نہیں چاہتے کہ ہم جب پبلک میں بلدیات میں جائیں اور جنرل الیکشن میں جائیں تو وہ ہمیں یہ کہیں کہ جی آپ لوگوں نے خاموشی کا روزہ جو رکھا ہوا تھا تو اس وقت آپ لوگ کیوں نہیں بولے اور اس وقت آپ نے اپنی پارٹی ایکشن کیوں نہیں لیا اور آپ نے ان چیزوں پہ اسٹرکٹ نوٹسز کیوں نہیں شروع کیے. تو ہم اس نتیجے پہ آئے ہیں کہ اگر ہم نے یہ اسٹرکٹ نوٹسز اور یہ اقدامات نہیں لیے تو ممکنہ طور پہ نہ صرف بلوچستان عوامی پارٹی کو ایک بہت بڑا نقصان ہوا ہے اور ہونے جا رہا ہے، کے ساتھ ساتھ بلوچستان کو بھی بہت سارا ایک نقصان ہوگا. ابھی تو خدا رہا بڑی معقول بات میں کہتا ہوں ضرور بولوی صاحب نے بھی کی حالیہ میں، کیونکہ ہم ذاتی طور پہ کسی کے خلاف نہیں ہیں. یہ 4-5 چیزیں اگر کوئی بھی ٹھیک کر دے تو ہم تسلیم کر کے چیزوں کو آگے لے جائیں گے. ساتھ ساتھ یقینی طور پہ وفاق پہ لوگوں کی بڑی نظریں ہیں اور اتحادیوں پہ بڑی نظریں ہیں. یہ اتحادی اپنا کیا رول پلے کریں گے اور 12 ان پچھلے 15-20 دنوں میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم لوگ اس سلسلے میں بلوچستان عوامی پارٹی کی کئی میٹنگز ہوئے ہیں، اپوزیشن جماعتوں کے ساتھ ہوئے ہیں، حکومت کے ساتھ ہوئی ہیں اور ہم نے جو مین رول پلے کرنے کے لیے ذمہ داری نوابزادہ خالد مکسی صاحب جو ہمارے پارلیمانی لیڈر بھی ہیں نیشنل اسمبلی میں، ان کی سب کے ساتھ روابط ہیں، بات چیت ہیں اور ہر لحاظ سے ہم اپنا موقف سب کے سامنے رکھ رہے ہیں. اور یہ دیکھیں یہ ہسٹری میکنگ ڈیسیجنز ہیں، یہ کوئی چھوٹے موٹے ڈیسیجنز نہیں ہیں. آج پاکستان سیاسی حوالے سے جن چیزوں کا شکار ہے ایک عام آدمی اس چیز کا شکار ہے اور میں یہ نہیں کہتا کہ اس میں قصور اس پارٹی کا یا اس پارٹی کا ہے، اپوزیشن کا یا حکومت کا ہے. یہ ملا جلا رجحان اس کا نقصان پاکستان کی عوام اٹھا رہی ہے، پاکستان کے لوگ اٹھا رہے ہیں، پاکستان کی اکانومی اٹھا رہی ہے، پاکستان کی اسٹیبلٹی اٹھا رہی ہے، پاکستان کی فارن پالیسی پہ اس کا بڑا اثر انداز آ رہا ہے. تو میرے خیال یہ بڑا سیریس موقع ہے جہاں پبلک، لوگ، عوام، ووٹرز، پارٹیاں، اسٹیک ہولڈرز یہ ساری چیزوں کو بڑی گہرائی سے دیکھ رہے ہیں اور دیکھنا بھی چاہیے. اور جو بھی پاکستان کے فیصلے ہوں، عوام جن فیصلوں کی طرف آگے جائے گی وہ پاکستان کی بہتری کے لیے، اسٹیبلٹی کے لیے اور پروگریس کے لیے ہونے چاہیے. ہمیں ابھی ذاتی مفادات اور ذاتی اختلافات اور ان چیزوں سے